الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہم، مشفق و مربی داعیہ کبیر حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم، ہمارے بزرگ دوست حضرت مولانا خالد بیگ صاحب دامت برکاتہم، ہم سب کے بزرگ و رہنما حضرت مولانا نسیم صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، مدرسہ مدینۃ العلوم کے فارغین، حفاظ، قراء اور علماء، اور آپ سب بزرگوں، بھائی اور دوستوں، ایک طرف فارغ ہونے والے علماء اور حفاظ ہمارے سامنے ہیں، اور دوسری جانب دین سے، ایمان سے، اہل علم سے، علماء سے، مدارس سے، اہل مدارس سے محبت رکھنے والا یہ پاکیزہ عمدہ مجمع ہمارے سامنے ہے۔ گفتگو اور بات چیت سب سے ہونی چاہیے، علماء سے بھی، فارغ ہونے والے علماء سے بھی کچھ عرض کیا جائے، ان سے بھی کچھ گزارش کی جائے، فارغ ہونے والے حفاظ کرام سے بھی کچھ گزارش کی جائے، اور آپ سب کو بھی ایک پیغام دینا چاہیے۔ یہی اس موقع کے مناسب ہوگا، لیکن اگر سب کے لیے بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور آپ کو ابھی ہمارے اکابر کو سننا ہے، اس لیے میں مختصر ہمارے فارغ ہونے والے حفاظ کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو قرآن کی بیش بہا دولت اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے، اور یہ دولت ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کی فضیلت میں جو روایت، جو حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، اسی حدیث میں حفاظ کو ذمہ داری بھی یاد دلائی ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرأ وارتقی، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ حافظ قرآن سے
حشر کے میدان میں یہ کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، اور ویسے ٹہر ٹہر کر پڑھو جیسے دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، کہ تمہاری منزل، تمہارا پڑاؤ وہ درجہ ہوگا کہ تم ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے جس آخری آیت پر تم پہنچو گے وہی تمہاری منزل اور وہی تمہاری پڑاؤ کی جگہ اور وہی تمہاری آخری منزل قرار پائے گا۔ حضرت علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، کم و بیش، تو حافظ قرآن کو گویا ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ ملے گا، تو اس طرح وہ ایک ایک آیت کر کے پڑھتا جائے، پورا قرآن پڑھ لے تو وہ 6000 سے زائد درجات پالے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اساتذہ بچوں کو اس بات کی عادت ڈلواتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی قل اعوذ برب الناس قرآن پاک کی آخری سورت پڑھتے ہوئے من الجنتی والناس پر پہنچتے ہیں تو ان بچوں کو یہ عادت ڈلوا دی جاتی ہے کہ من الجنتی والناس پر کبھی وہ رکتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ وہ من الجنتی والناس پڑھتے ہی فوراً بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کر کے اگلا قرآن شروع کر دیتے ہیں۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا اگر یہ عادت، کثرت تلاوت کی عادت اگر بچے ڈالنے اور قرآن کے بعد قرآن کے شروع کرنے، ایک قرآن کے مکمل کر کے اگلا قرآن شروع کرنے کا اگر یہ ان کا خاصہ اور ان کی خصوصیت بن جائے تو وہاں جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، تو وہاں بھی جب یہ پڑھتے پڑھتے من الجنتی والناس پر پہنچیں گے تو رکیں گے نہیں، من الجنتی والناس پڑھ کے پھر اگلی سورت سورہ فاتحہ اگلا قرآن شروع کر دیں گے، پھر اگلا پورا قرآن پڑھیں گے، پھر من الجنتی والناس پر پہنچیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا۔ حضرت علماء سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةِ الْقُرْآنِ کہ قرآن کی آخری آیت تمہاری منزل ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وہ آخری آیت جو تم پڑھو گے وہ تمہاری منزل ہوگی۔ تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ 6000 سے آگے 12000 سے آگے 18000 وہ پتہ نہیں کتنا اونچا جائیں گے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے ان حفاظ قرآن سے گزارش کی جاتی ہے اور ان سے عرض کیا جاتا ہے کہ اپنا رشتہ، اپنا ناطہ قرآن سے مضبوط رکھیں۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی حضرت علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روزانہ 10 سے 20 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، ہر دن یا 1.5 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے ہیں۔ ہم لوگ دارالعلوم سبیل الرشاد میں پڑھتے تھے، جلالین کا سال تھا، تو حاشیے میں ایک حدیث ملی تھی کہ قرآن کثرت سے پڑھنے والے کے دانت نہیں گرتے ہیں بڑی عمر میں بھی، بڑی عمر ہو جائے تو بھی اگر کوئی کثرت سے قرآن پڑھنے کی عادت رکھے تو اس کے دانت نہیں گرتے۔ تو ہم نے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہے، اس وقت پر 80 سال کے آس پاس حضرت کی عمر رہی ہوگی، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میری 80 سال کی عمر ہے اور اللہ کا کرم ہے ابھی دانت مضبوط ہے۔
تو اللہ جل شانہ دنیاوی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور پھر آخرت کے اعتبار سے پتہ نہیں کیسے نوازتے ہیں۔ اس لیے ان بچوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کے کلام سے اپنی نسبت، اپنا جوڑ، یہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت اس سے اپنے مضبوط تعلق کے ذریعے سے کریں۔ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد علماء کی یہاں سے فارغ ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں حضرت علماء کو جو پڑھ کر فارغ ہونے والے ہیں ان کو خاص طور سے کتاب العلم میں امام بخاری نے بڑے انوکھے انداز میں نصیحتیں کی ہیں۔ میں اپنی بات نہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ان بچوں کے سامنے، ان علماء کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کونوا ربانیین، ربانی بنو، علماء سے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ کونوا ربانیین، ربانی بنو، اللہ والے بنو، رب والے بنو۔ ربانی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حکماء، علماء، فقہاء، کہ آپ حکیم بنو، فقیہ بنو، عالم بنو۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں بھی لفظ و نشر غیر مرتب ہے، اصل میں یہ جملہ ہے جی علماء، فقہاء، حکماء۔ میں اپنے ان بچوں سے عرض کر رہا ہوں جو عالمیت سے فارغ ہوئے ہیں، ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے آپ کو نصیحت کی ہے کہ عالم بنو۔ ماشاءاللہ آپ عالم بن گئے۔ 8 سال کا یہ نصاب جس میں آپ نے ماشاءاللہ پڑھا، اور ابھی حضرت مولانا خالد بیگ صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کو پڑھ کر کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے وہ سب کچھ پڑھا ہے جو عصری درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، صرف نام وہ علم جو آپ نے پڑھا وہاں انگریزی میں اس کا نام دیا جاتا ہے اور آپ کو عربی میں نام دے کر پڑھایا گیا ہے، تو وہ سب کچھ آپ نے پڑھا ہے تو آپ عالم بنے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم بننے کے ساتھ میں فقیہ بننے کی ضرورت ہے۔ فقیہ کا مطلب کیا کہ جو کچھ پڑھا اس کو پکا کر اس کو اور مضبوط کیا جائے، کہ دودھ لیا ہے تو آپ اس دودھ کو پکا کر گھی بنانے کی کوشش کرو۔ دودھ طاقتور ہے لیکن اس سے زیادہ طاقتور گھی ہے، کہ اگر اس دودھ کو پکا کر گھی بناؤ گے تو پھر ماشاءاللہ یہ علم آپ کا اور زیادہ مضبوط ہوگا، کہ اس میں اپنا تدبر، کثرت مطالعہ، یہ اہل علم کی صحبت اور کتابوں سے مناسبت، کتابوں کے ساتھ میں اپنا گہرا تعلق، کتابوں میں ڈوبنا، پڑھنا، پڑھتے رہنا، یہ کثرت مطالعہ اور زندگی کو، جیسے ہمارے اساتذہ اکثر فرماتے ہیں فارغ فاضل، یہ لفظ ہمارے علماء کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ فارغ کا مطلب ہے بیکار، آپ فارغ نہیں ہوئے ہیں، آپ بیکار نہیں ہوئے ہیں، آپ کو کارآمد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ فاضل، فاضل کا ایک معنی آتا ہے بیکار پرزہ، یہ بیکار جز جو کسی کام کا نہیں۔ آپ فارغ و فاضل نہیں اس معنی کر نہیں ہے، بلکہ یہاں سے علم کا سلسلہ، سیکھنے کا سلسلہ، لینے کا سلسلہ اور اخذ کرنے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی بتایا کہ 8 سال پڑھنے کے بعد آپ میں پڑھنے، سیکھنے، حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو علم میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ فقیہ بنو، یعنی جو کچھ پڑھا ہے اس میں تدبر، اس میں اپنی قوت، اپنی فہم، اپنے آپ کو لگاؤ تاکہ وہ دودھ پک کر گھی بن جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی بنو۔ یہ گھی تو بنا لیا،
لیکن سامنے والے کو کتنا دینا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ چاہیے کہ سامنے والے کے معدے کی طاقت کے مطابق اس کو گھی دینا پڑے گا. گھی طاقتور ہے، اس لیے ایک ساتھ ایک گلاس بھر کے آپ نے پلا دیا تو اس کو دست شروع ہو جائیں گے، اس کو جلاب لگ جائیں گے، بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. تو حکیم بنو کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھ کر حاصل کر کے اس کا خلاصہ لب لباب تیار کرو، امت تک کیسے پہنچانا ہے، امت تک اس کو کیسے منتقل کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. سامنے والوں کے یہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت مردم شناسی، موقع شناسی، مزاج شناسی. یہ جس سے بات کر رہے ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان کے مزاج کو جاننے کی ضرورت ہے، اور حالات اور مواقع کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حال اور موقع کے مطابق اور سامنے والوں کے مزاج کے مطابق اور پھر ان کی حیثیت اور ان کے رتبے کے مطابق ان سے بات کرنا پڑتا ہے. تو یہ حکمت کا علم، دانائی اور حکمت کا علم کتابوں میں نہیں ملتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو کچھ حکمتیں حاصل کی تھی اس کو گلستان میں آپ کے لیے محفوظ کر دیا ہے، ورنہ حکمت کا علم اللہ کی عطا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ یہ آپ سے گزارش اور درخواست کرتے ہیں، بڑی خوشائن بات بلکہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ مدرسہ مدینہ العلوم سے فارغ ہونے والے بچے ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں سال لگاتے ہیں، اور سال کے اندر مختلف مزاج والوں، مختلف طبیعت والوں، مختلف رتبے والوں کے ساتھ میں سال گزرتا ہے. تو یہ دانائی، حکمت، موقع شناسی، مزاج شناسی اور مردم شناسی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو حکمت کا علم یہ قربانی، اپنے آپ کو رگڑنے، اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش کرتے رہنے سے یہ حکمت کا علم حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم بنو، فقیہ بنو اور پھر حکیم بنو. یہ عالم کا مطلب دودھ حاصل کر لیا، فقیہ کا مطلب اس دودھ کو گھی بناؤ، لیکن وہ دودھ کتنا خود استعمال کرنا ہے اور وہ گھی خود کتنا استعمال کرنا ہے اور دوسروں کو کتنا کھلانا، کتنا دینا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اس لیے میں اپنے ان طلباء سے گزارش کرتا ہوں، جیسے حضرت مولانا خالد بیگ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو سارے ہتھیاروں سے لیس کر کر دنیا کمانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا جا رہا ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس ادارے کے بانی، ہم سب کے سرپرست، ہمارے مشفق و مربی حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کی مجلس میں بیان کرتے تو ایک حدیث ضرور سناتے تھے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. یہ طالب علم جب علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. حضرت اس حدیث کو سنا کر تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، علماء کا ارشاد یہ ہے جیسے کسی بڑے آنے والے آدمی کے لیے ریڈ کارپٹ ویلکم ہوتا ہے، سرخ قالین بچھا کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، ویسے اللہ بھی طلباء کا استقبال فرشتوں کے پر بچھا کر رہے ہیں. لیکن ایک اور تفسیر اور تشریح یہ ہے، حضرت فرماتے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کی ایک اور تشریح ہے، اور وہ تشریح یہ کہ فرشتے جو تکوینی کام ساری دنیا کے نظام کو سنبھالے ہیں، ہوا چلانے والے، بارش برسانے والے، سورج نکالنے والے، سورج کو ڈبونے والے اور ہر دانے کے ساتھ میں چلنے والے، وہ جو فرشتے ہیں، اللہ نے پوری کائنات کا نظام فرشتوں سے چلایا ہے. وہ فرشتے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، وہ فرشتے اپنے پر آپ کے قدموں میں بچھا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پوری کائنات آپ کے لیے تسخیر ہو چکی ہے، وہ آپ کے قدموں میں پڑ چکی ہے. اس لیے آپ کو اپنی روزی کے لیے، روٹی کے لیے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ نوازیں گے. 8 سال مدرسوں میں آپ نے دیکھا
اللہ تعالیٰ ہمیشہ تازہ کھلاتے ہیں، جی ہمیشہ تازہ کھلاتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جو جتنے بڑے مالدار ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ باسی کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بڑے مالدار ہوں گے اتنا بڑا فریزر ہوگا، اتنا بڑا فریج ہوگا، ہفتوں کا گوشت، ہفتوں کی ترکاریاں اس کے اندر رکھی ہوئی ہوں گی، تو ہفتوں کا گوشت اور ہفتوں کی ترکاریاں باسی کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ ہمارے ان بچوں کو ہر وقت تازہ کھلاتا ہے۔ آپ مدرسوں میں آ کے دیکھیں، ماشاءاللہ ناشتہ الگ بنتا ہے، دوپہر کا کھانا الگ بنتا ہے۔ ہمارے گھروں میں عام دستور ہے، رات کا سالن صبح میں استعمال کر لیتے ہیں، دوپہر میں ایک وقت میں عورتیں بنا کر 2 وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ مدرسوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، مدرسے میں اللہ تعالیٰ ہر وقت تازہ کھلاتے، ناشتے میں تازہ، دوپہر میں تازہ، رات میں تازہ۔ جی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا اشعار ہیں، اے کریمے کہ از خزانہ غیب، اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خور داری۔ اے کریم جو اپنے غیب کے خزانے سے نافرمانوں کو کھلاتا ہے، دوستاں کجا کنی محروم تو کہ با دشمنہ نظرداری، تو اپنے دوستوں کو کہاں بھوکا رکھے گا، تو دشمنوں کا پیٹ بھرنے والا ہے۔ اس لیے ان بچوں کو نہ مدرسوں میں بھوکے رہنے کی ضرورت ہے اور نہ آگے دین کی خدمت کرتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے اللہ کے بھروسے اور توکل کے ساتھ میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام کریں گے اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوگی۔ یہ میں ان بچوں سے عرض کر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی گزارش۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی عالم بن جاؤ، ان کو دیکھ کر، حفاظ کو دیکھ کر نیت کرو کہ میں بھی عالم بنوں گا۔ کچھ مشکل نہیں ہے، 8 سال کا کورس ہے، آج کل علماء نے اس کو بھی مختصر کنڈینس کر 5 سال کا بنا دیا ہے، تو آپ کوشش کریں تو 4-5 سال لگا کر آپ بھی عالم بن سکتے ہیں، حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ گزشتہ بدھ کی رات ہی واپسی ہوئی، ساؤتھ افریقہ گئے تھے، اور ساؤتھ افریقہ میں ماشاءاللہ آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ جی پی اے کیے ہیں، ڈاکٹری کیے ہیں اور انجینئرنگ کیے ہیں، ماشاءاللہ الگ الگ درجے و الگ الگ انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور عصری علوم کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ عالم بھی بن رہے ہیں اور عالم بھی بن چکے ہیں۔ بہت سارے ماشاءاللہ یہ عصری تعلیم گاہوں سے فارغ ہونے کے باوجود یہ مدارس سے بھی 5 سال 8 سال کا کورس پڑھ کر وہ عالم بن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ بھی نیت کریں، حافظ قرآن بن سکتے ہیں، عالم دین بن سکتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، نہیں تو کم از کم متعلم تو بن جائیں، سیکھنا شروع کر دیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر اپنے دل میں ارمان پیدا کریں اور ذرا سوچیں ہاتھ پر، دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا میری سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ جی میں نے کبھی اپنی سورہ فاتحہ اپنے مسجد کے امام کو سنا کر درست کیا ہے، یا وہی بچپن میں جو یاد کی تھی یا پہلے چھلے میں یاد کی تھی وہی سورہ فاتحہ پوری زندگی تو نہیں چل رہی ہے؟ یہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے قرآن کو بھی پختہ، مضبوط، اچھا بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے ضروری علوم، وہ حال کا علم کہ جس حال میں ہوں اس حال کے علم کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بیپاری ہوں تو بیپار کا علم سیکھوں، ملازم نوکر ہوں تو ملازمت کا علم سیکھوں، یہ میری بھی ضرورت ہے کہ میں متعلم بن جاؤں، کچھ سیکھنے والا بن جاؤں۔ نہیں تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ تیسرے تو بن ہی چکے ہیں کہ مستمعان، کہ آپ علماء کی بات سن رہے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ علماء کے دین کی یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، مختلف مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی بھی آپ کے اندر موجود ہے کہ محبن، آپ اہل علم سے محبت رکھتے ہیں، اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
आलिम बनो, नहीं तो मुतालिम जी, नहीं तो मुस्तमिअ, सुनने वाले या चाहने वाले, उलमा से मोहब्बत रखने वाले, ये तो बनना चाहिए। इन मदारिस को देखकर, इन तलबा को देखकर अपने दिल में रश्क का जज्बा, एक हौसला हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि मैं आलिम हाफिज न भी बन सका तो कम से कम अपने बच्चों को, अपने खानदान के अफराद को मदारिस में भेजकर ये मदारिस में अपने बच्चों का हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। और इन मदारिस से अपना ताल्लुक, या अल्लाह का दिया हुआ माल इन मदारिस में खर्च करके अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला जहां भी खर्च करने का हुक्म देते हैं वहां ये फरमाते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अपना कमाया हुआ अपने पास रखना, तुम्हारा कमाया हुआ हमें जरूरत नहीं है, हमारा दिया हुआ खर्च करना। अल्लाह फरमाते हैं कि हमारा दिया हुआ खर्च करना। अगर तुमने कमाया है, हमारी दी हुई आंख लगाए बगैर, हमारी दी हुई जुबान इस्तेमाल किए बगैर, हमारे दिए हुए हाथ इस्तेमाल किए बगैर, हमारा दिया हुआ दिमाग इस्तेमाल किए बगैर अगर तुमने कमाया तो वो तुम्हारा है, वो तुम अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारा दिया हुआ दिमाग, हमारी दी हुई जुबान, हमारे दिए हुए हाथ पैर लगा के अगर कमाया है तो वो फिर हमारा दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ हमारी खुशनुदी में खर्च करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती ताहिर साहब को और उनके रुफका को और अस्हाबे कार को जो उनके साथ यहाँ माशाल्लाह ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि देखकर आंखें माशाल्लाह हैरत से खीरा रह जाती हैं। ये माशाल्लाह उलमा की खेप, हुफ्फाज की खेप वो तैयार कर रहे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये आप सबसे गुजारिश है कि हम इनका साथ दें, मुआविन बने, जी दस्तो बाजू बने और इस इदारे की, चूंकि ये हमारे अकाबिर का वरसा, हमारे बड़ों का छोड़ा हुआ तरका है, इस इदारे की तरक्की में हम मुअमिन बने, मुआविन बने, इसकी जरूरत है। मैं इन चंद गुजारिशात के साथ, मुबारकबादी के साथ इन बच्चों को भी मुबारकबाद देते हुए जो हाफिज कुरान और आलिम दीन बने हैं, इनको मुबारकबाद देते हुए और आखिर में आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ। आमतौर से आपने देखा होगा कि निकाह की मजलिस में लोग नौशा से मुलाकात के लिए लाइन लगा लेते हैं। आज भी एक मजलिस है और इस मजलिस के नौशा ये दोनों तरफ बैठे हुए हैं। मजलिस खत्म होगी तो लोग खाने की तरफ दौड़ेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ इन नौशाओं से मुसाफहा किए बगैर खाने की तरफ न जाएं, इनसे मुलाकात करके इनको मुबारकबाद दें। और इस मजलिस का गोया खुसूसी मकसद इन बच्चों का एजाज है और इनका एजाज आपका इनसे मिलकर इनको मुबारकबाद देना है। अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल